اچھا، عورت ایام حیض کے اندر ہو تو اس شوہر کو کیا اجازت ہے کہ اس کے جسم سے نفع اٹھا سکتا ہے، استمتاع کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو اس کی کیا لیمٹس ہیں؟ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں کئی علماء نے تحقیقات کی، میں انشاءاللہ بیان بھی کرتا ہوں، اور اس کے اندر جو قول فیصل ہے، جو سب سے مضبوط دلیل کا قول ہے، وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیے گا، جب خاتون مخصوص ایام کے اندر ہو، جسے حالت حیض کہا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ نے قرآن پاک میں آیت ارشاد فرمائی فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ محید یعنی یہ جو مخصوص ایام ہے، اس میں خواتین سے اعتزال رکھو۔ اعتزال کا بظاہر معنی ہے دور ہو جاؤ۔ اچھا، ایک طبقہ تو علماء کا بالکل ایسا، بالکل قلیل علماء تھے جنہوں نے یہ استدلال کیا، ان کی فہم اس جانب گئی کہ یہ جو مخصوص ایام ہوں گے، ان ایام کے اندر شوہر جو ہے وہ عورت سے بالکل دور ہوگا۔ اللہ نے فرمایا دور ہو تو دور ہو، یہاں تک کہ وہ بستر بھی جدا کر دے گا۔ بعض علماء نے جب یہ استدلال کیا تو وہ کثیر علماء، جمہور علماء نے اس پر گرفت کر دی اور اس قول کو نہایت خطا پر مبنی قول قرار دیا، اور اس کو کہا کہ ناقابل اتباع قول ہے، اجتہادی بھی نہیں ہے بلکہ خطا پر مبنی قول ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک، ان کا یہ فعل ہے جو کثیر طریق سے ہم تک مروی ہوا کہ یہود یہ حرکت کیا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت کے مشرکین بھی یہ حرکت کیا کرتے تھے کہ جب خاتون مخصوص ایام کے اندر آتی تو ان ایام کے اندر بالکل ان کو دور کر دیا جاتا، اور ان کے بستر پہ بھی نہ ان کو لٹایا جاتا، بلکہ وہ کسی برتن کو ہاتھ لگا دیں اس کو بھی ناپاک سمجھ لیا جاتا، اور اللہ کا ذکر و اذکار بھی نہیں ان کو کرنے دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اعمال تھے یہ زمانہ جاہلیت کے کفار کے رہے تھے۔ اسی کے مقابلے میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن پاک کی آیت کی تشریح اپنے عمل سے کر کے ہمیں بیان کر دیا کہ اللہ کی مراد کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو قرآن پاک کی آیت یہ ہوتی فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْحَيْضِ، کہ عورت کو حیض کے دنوں کے اندر ان سے دور ہو جاؤ، پھر یہ استدلال کرنا بالکل درست تھا کہ جب یہ مخصوص ایام عورت کے آ جائیں تو بالکل دور ہو جاؤ۔ لیکن اللہ نے یہاں پر فی الحید کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اور محید کہتے ہیں مکان حیض کو، نہ کہ ان دنوں کو۔ یہ مکان کے لیے محید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی قرآن ذکر کر رہا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، دور رہنا عورتوں سے، فی الْمَحِيضِ، مکان حیض سے، یعنی کہ شرمگاہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور قرآن پاک ظاہر ہے اسی انداز کے اندر کلام کرتا ہے، کنایتاً، بات بھی سمجھ میں آئے اور شرم و حیا بھی بالکل رہے۔ لہذا اللہ نے حیض فی الحید کا لفظ نہیں فرمایا، فی الْمَحِيضِ فرمایا، اور محید کہتے ہیں مکان حیض کو۔ لہذا یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ان مخصوص دنوں کے اندر ہمارے دین نے جو زمانہ جاہلیت کی جتنی رسومات تھیں اہل کتاب کی، مشرکین، ان سب کو منسوخ کر دیا۔ مثال کے طور پر بستر پہ نہ لٹانا منسوخ کر دیا، ان کو ناپاک سمجھنا بالکل ختم کر دیا، اور قرآن پاک کی اس آیت میں بھی اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ عورتوں سے دور رہو اس مکان سے جو مکان حیض والا ہے، یعنی شرمگاہ کی بات چل رہی۔ یہی وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے عمل مبارک سے یہ تمام جو نحوست والے اقوال تھے زمانہ جاہلیت کو، اس کو ختم کر دیا۔ مثال کے طور پر حالت حیض کے اندر عورت کا جھوٹا کفار مشرکین نہیں استعمال کرتے تھے، ناپاک سمجھ جاتے تھے، گھن کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جان بوجھ کر اپنی ازواج کا ان حالت میں جھوٹا بھی استعمال کیا، لوگوں کو پتہ چل جائے یہ وہ چیز نہیں ہے جسے اللہ نے ممانعت فرمائی۔ لہذا بخاری کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ ہم اس حالت میں تھے، یعنی حالت حیض میں تھے، اور ہم نے جو ہے وہ کھانا کھایا، پانی پیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ہی جھوٹا پانی پی لیا۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو اپنے عمل مبارک سے صحابہ کو کر کے بتایا کہ کوئی نحوست، کوئی ناپاکی ان دنوں کے اندر عورت کی ایسی نہیں ہے کہ ہاتھوں کے اندر آ جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ بھی بخاری کی دیگر کتب کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا وہ کپڑا لے آئیں۔ ایک کپڑا تھا جس کو عموماً بچھا کر نماز پڑھ لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں ابھی مخصوص کیفیت میں ہوں، حالت حیض میں ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں حیض نہیں، آپ کا ہاتھ پاک ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جائے نماز اٹھا کر کے دے دیا۔ تو کہنے کا مقصد کہ چونکہ وہ رسمیں ذہنوں کے اندر تھی نا، جو زمانہ جاہلیت کے اندر تھی کہ کس چیز کو چھو لیں گے تو اس میں بھی نوست آ جائے گی، ناپاکی آ جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ختم کرتے چلے گئے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کے اندر اپنے پاس لٹانے کی بھی فراش جدا کر دیتے تھے، بستر جدا کر دیتے تھے،
پاس لٹانا بھی ان کو ایک منحوس نظر آتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل مبارک سے یہ بھی لوگوں کے اندر سنت جاری کی کہ کوئی ناپاکی نہیں ہوتی، بلکہ بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ ام سلمہ غالباً، وہ ساتھ ایک دفعہ لیٹی ہوئی تھیں اور آپ کو محسوس ہوا کہ مجھے وہ ایام آنے لگے ہیں، تو آپ بستر چھوڑ کے چلی گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ بستر چھوڑ کے چلی گئیں، کیا مخصوص ایام کی کیفیت ہے؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا بالکل مخصوص ایام کی کیفیت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بلایا اور اپنے ساتھ بستر پر لٹا دیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل مبارک کر کے بھی وہ جو زمانہ جاہلیت کی رسومات تھی کہ ان کو بستر پہ لٹانا بھی منحوس سمجھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو بھی اپنے عمل مبارک سے توڑا۔ لہٰذا وہ جو ایک رسم تھی، صحابہ نے جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعمال کرتے کرتے، صحابہ کے اندر بھی ایک کیفیت پیدا ہو گئی کہ کوئی بھی عورت کے اندر ایسی نوستیں نہیں ہوتی، ان دنوں کے اندر کوئی ناپاکی نہیں ہوتی ہاتھوں میں، جسم کے دیگر اعضاء میں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے بھی بالکل قریب ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حالت میں ہوتی، حالت حیض میں ہوتی، اور نبی علیہ السلام نماز ادا فرماتے۔ یہاں تک کہ حدیث ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، آپ کی ازواج بیان کرتی ہیں کہ ہم پاس بیٹھے ہوتے اور نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا لباس بھی ہمیں ٹچ کر رہا ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اس کے اندر کراہت محسوس نہیں کرتے۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بالکل اعمال سے یہ ساری رسمیں ان کو توڑ دیا، باطل کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک صحیح حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں کبھی کبھی اسی حالت میں ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ٹیک لگائی ہوتی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں قرآن پاک کی بھی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اتنی اعمال سے زمانہ جاہلیت کے رسموں کو توڑا، صحابہ کو کر کے دکھایا، توڑا۔ صحابہ کرام میں بھی یہ چیز راسخ ہو گئی تھی کہ جو زمانہ جاہلیت کی رسومات ہیں کہ ان ایام کے اندر بستر جدا کر دینا، ان کو ناپاک سمجھنا، منحوس سمجھ لینا، اس کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ عورتوں سے ان ایام کے اندر محید سے دور رہو، حیض سے دور رہو کا اللہ نے حکم نہیں دیا، محید سے دور رہو۔ محید کا مطلب ہے کہ وہ جگہ جہاں سے یہ حیض جو ہے وہ رواں ہوتا ہے، یعنی شرمگاہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت ہے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر اگر کوئی اپنی زوجہ کے ساتھ نفع اٹھانا چاہتا ہے، استمتاع کرنا چاہتا ہے، گلے لگانا چاہتا ہے یا تقبیل کرنا چاہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، جو چاہے کر سکتے ہو، صرف شرمگاہ سے بچ کے رہو۔ یعنی شرمگاہ میں جماع کرنے کی، وطی کرنے کی، اس کی اجازت ہمارے دین نے نہیں دی۔ ان دنوں کے اندر اللہ نے منع کر دیا، اور اللہ نے فرمایا قل هو اذی، کہ یہ چونکہ ناپاکی اور گندگی کے دن ہیں، صرف محید سے دور رہو، جماع سے دور رہو۔ لہذا صحابہ کرام کو اجازت دی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کثیر احادیث ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ایام کے اندر اپنی ازواج مطہرات سے، ہماری ماؤں سے، ام المومنین سے، امہات المومنین سے استمتاع کیا۔ مختلف طریقے حدیثوں کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ لہذا نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ صرف شرمگاہ سے، جماع سے بچ کے رہو، اصنعوا کل شیء، باقی جو کرنا چاہو کر لو۔ یہی ہے قرآن پاک کی آیت فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یعنی ان دنوں میں عورت کی شرمگاہ سے دور رہو، شرمگاہ میں وطیاں جماع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتیاطاً، یعنی کہ چونکہ شرمگاہ سے بچنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، لیکن انسان جب حرام کام کے قریب بھی جاتا ہے تو حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قائم کی کہ جب ان دنوں کے اندر استمتاع کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ناف سے لے کے گھٹنے تک یہاں کے اعضاء سے براہ راست استمتاع نہ کیا کرتے، اسے اعتذار کہا جاتا ہے۔ معتذرن نبی علیہ الصلوۃ والسلام استمتاع کیا کرتے تھے تاکہ انسان حرام کے قریب بھی نہ جائے کہ حرام میں مبتلا ہو جائے۔ اس کے بعد علماء میں یقیناً اختلاف ہوا، جیسے فقہ حنفی کے علماء ہیں وہ یہی ذکر کرتے ہیں کہ ناف سے گھٹنے تک کا استمتاع بالکل نہ کیا جائے، بلکہ واجب رکھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی استمتاع کر لے۔ لیکن دیگر علماء، اور یہی قول زیادہ مضبوط ہے جو دیگر علماء کا، جمہور علماء کا رائے، کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا استمتاع، نفع اٹھانا جو منع کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی سنت سے، وہ ایک احتیاطی امر ہے۔
اس کے علاوہ جو اصل قرآن کا حکم ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود ارشاد فرما چکے ہیں، فَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، صرف جماع منع ہے، باقی ہر چیز استمتاع کی حیثیت کے اندر ان دنوں کے اندر جائز ہے۔ یہ ہے وہ مختصر تحقیق اور تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ ان مخصوص ایام کے اندر عورت سے استمتاع نفع اٹھانا وہ صرف جماع کی حیثیت میں منع ہے۔ یہی قول زیادہ مضبوط ہے، یہی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس مکان حیض سے یعنی شرمگاہ سے دور رہو۔ اس کے علاوہ نہ استمتاع منع ہے، نہ عورت ناپاک ہوتی ہے، نہ اس کا ہاتھ ناپاک ہوتا ہے۔ ناپاک سے مراد یہ کہ وہ یہ ایسی ناپاک نہیں کہ جس چیز کو چھوئے گی ناپاک ہو جائے گی، جو زمانہ جاہلیت کی رسومات تھی وہ اپنے ہاتھ میں بھی ناپاک نہیں ہوتی ہے، وہ دیگر معاملات بلکہ اللہ کا ذکر بھی کر سکتی ہے۔ ہاں صرف قرآن پاک کے اندر کہ وہ زبانی پڑھ سکتی ہے یا نہیں، علماء کے اختلافات ضرور رہے ہیں، اور ایک طبقہ علماء کا اجازت نہیں دیتا اور وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے، لیکن جمہور علماء اس میں بھی اجازت دیتے ہیں، کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ہے۔ اور کہ کسی حدیث پاک کے اندر کوئی ایک صحیح حدیث نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو کہ قرآن نہیں پڑھنا۔ ان حالت کے اندر جن علماء نے قرآن پاک پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اصل استدلال ان کا یہ ہے کہ وہ جنابت پر قیاس کرتے ہیں اس کا کہ جنوبی شخص کو چونکہ قرآن پڑھنا منع ہے، لہذا اس مخصوص ایام میں عورتیں بھی چونکہ ایک جنابت ہی ہوتی ہیں ان کے اوپر، غسل واجب کی کیفیت ہوتی ہے، لہذا وہ بھی قرآن نہ پڑھے۔ لیکن یہ جو دلالت النص کا استدلال ہے یہ کمزور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کے دنوں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی دنوں میں آ گئی تھیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حاجی کر رہے ہیں آپ سب کام کرو، صرف طواف نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے جب اتنی کھلی اجازت دی جو حاجی کر رہے ہیں وہ سب کام کرو، تو حج کے دوران حاجی قرآن بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہی دلیل زیادہ مضبوط ہے۔ اور اتنا بڑا مسئلہ ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث اس پر وارد نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ نے قرآن پاک میں مطلق اجازت قرآن پاک پڑھنے کی بیان فرمائی ہے، ہم کیسے تخصیص کر سکتے ہیں؟ لہذا درست قول یہی ہے کہ ان مخصوص ایام میں خاتون جو ہے قرآن زبانی بھی پڑھ سکتی ہے، یہی قول زیادہ وزنی ہے، یہی مضبوط ہے استدلال کے اندر۔ باقی تفصیل بھی میں نے ذکر کر دی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔